امام دین، آج خیریت ہے؟ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ؟ ڈاکٹر صاحب، میں جب بھی آپ کے پاس آتا ہوں نا، میں کچھ نہ کچھ اپنے پلے سے باندھ کر لے کر جاتا ہوں۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پرہیز جس سے بندے کی صحت تندرستی جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے، لیکن آج آ کے میری طبیعت پر بڑا بوجھ سا ہو گیا۔ کیوں؟ بوجھ اس بات کا ہوا ہے جی کہ یہ بی بی جو آئی ہوئی تھی، بہن میری، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے۔ جی۔ ایک بڑا والا تھا، ایک چھوٹا والا تھا۔ نہیں، بیٹا ایک ہی تھا۔ اچھا، تو ساتھ وہ جو اس کے دوسرا کزن تھا وہ۔ اچھا، چلو بیٹے ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ جو مریض ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر تھی اب 27 سال، بلکہ 18 اگست کو وہ ماشاءاللہ پورے 27 سال کا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، 27 سال کی عمر، ابھی بچہ ہے۔ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی صحت میں نے دیکھی تو وہ تو بیچارہ ایسے اتنا سا اس کا پنڈا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہارٹ کی تکلیف ہے۔ امام دین، اس بچے کو دل کا پیدائشی نقص ہے۔ جب یہ پیدا ہوا نا تو اس کو کھانسی آتی تھی۔ اچھا۔ اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ چھوٹا سا ہی پیدا جب ہوا تو؟ جی۔ اچھا۔ اب جیسے گاؤں کے اندر ہوتے ہیں، یہ لوگ رہتے ہیں ننکانہ صاحب کے پاس۔ اچھا۔ اب وہاں پر سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے کو نمونیا ہو گیا ہے، کسی جا کے سمجھدار ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اچھا جی۔ یہ چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے، اب گاؤں دیہات کے اندر آپ کو پتہ ہے ہر آدمی ڈاکٹر بنا ہوتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ وہ تو ہوتے ہیں حاجی صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے پاس علاج ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس۔ ہر بندے نے مشورہ دینا ہوتا ہے۔ جی۔ اب چوپال بیٹھتی ہے، چوپال آپ سے بہتر کون جانتا ہے جی کہ اگر کوئی پرابلم ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ جب بائی پاس کا مسئلہ تھا ایک بندے کا، ہاں جی، تو آپ نے کہا کہ لوگوں نے باقاعدہ ووٹنگ کی تھی کہ اس کا بائی پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ کتنی بری بات ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ممبر بن جاتے ہیں کہ جی زیادہ ممبر کس طرف ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی یہ کوئی کمیٹی ہے کہ اس کے ممبر بنائے جائیں؟ نہیں، یہ تو عقل سے کام لینے والی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ لوگ پھر کہیں چلے گئے کسی کو دکھانے کے لیے، تو اب نہ جانے وہ کیا بات ہوئی، کوئی غلطی ہو گئی تشخیص کے اندر، حالانکہ اس بچے کے جو دل میں سوراخ ہے کافی بڑا تھا۔ اچھا، دل میں سوراخ بچپن سے ہی؟ پیدائشی طور پہ، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ موروثی طور پر یہ بیماری جو ہے یہ دادے سے باپ میں، باپ سے اولاد میں یہ سفر کرتی ہے۔ جی۔ تو کیا اس بچے کے خاندان میں یہ دل میں سوراخ والی بیماری جو تھی وہ پیو دادے سے چلی آ رہی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے جو دل میں سوراخ ہوتا ہے نا، یہ عام طور پہ وراثت سے منتقل نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اب اس بچے کے دل میں سوراخ اگر اس وقت یہ تشخیص کر لیا جاتا تو سمپل سا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا، اچھا، وہ اس کا ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ نہیں، یہ آپریشن جو ہوتا ہے جیسے وہ جو جوان بندہ ہوتا ہے یا بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اس کے تو دل میں جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ 4 کمرے ہوتے ہیں، وہ خون کی جو ہوتی ہے وہ آنا جانا، یہ دیکھیں نا، میں ادھر دیکھیں۔ جی جی۔ اب اگر کیمرہ اس کو دکھا سکے تو یہ دل ہے نا ہمارا دل اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو دل اگر کھول کے دکھاؤں، نہ بند کو بند ہی رہنے۔ امام دین، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پردہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں 4 خانے ہیں اس کے اندر۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ویلو یہ ہے، اس کے 2 پٹ ہیں، ایک ویلو یہ ہے، پھر ایک ویلو یہ ہے، اور پھر ایک ویلو
اس کے اندر ہوتا ہے یہاں پہ. ہاں جی، ہاں یہ 4 ویلو ہوتے ہیں، 4 خانے ہوتے ہیں. اچھا وہ گانا جو بنا ہوا ہے کہ کنڈی نہ کھڑکا سونیا سدھا اندر آ، وہ جو گانا ہے وہ انہی پٹوں کو دیکھ کر، درویوں کو دیکھ کر بنایا گیا. امام دین یار اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیسے گانا بنایا تھا. میں آپ کی تفریح تباہ کے لیے میں ایسی چیز دے دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو اس بچے کے دل میں یہ جو بیچ والا پردہ ہے نا، ہاں جی ہاں جی، اس پردے میں سوراخ. اچھا اچھا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو دل کا دایاں حصہ ہوتا ہے، ہاں جی اس میں جسم کا گندا خون آتا ہے، ہاں جی، اور بائیں میں صاف. اور بائیں میں صاف ہوتا ہے. شاباش، بہت اچھی بات ہے. ہوں، اور یہ گندا خون اور صاف خون پردے کی وجہ سے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک طرف گندا خون آ رہا ہے، دوسری طرف وہ صاف ہو کے ادھر جا رہا ہے. اور گندا خون صاف کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ دل کے اندر ہی ہوتا ہے. نا ہاں جی. امام دین یہ دیکھیں، یہ گندا خون دائیں حصے میں آ گیا نا. وہ جی ہے تو دل کا پورشن ہی سن نا. تو لیں، ہاں جی. یہاں سے یہ جاتا ہے اس ویلو کے ذریعے. یہ پوری آرٹری ہے، یہ پھیپھڑوں کو نالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نالی کے ذریعے پھر یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں گزارش اور کرنی چاہتا ہوں کہ یہ بزنس جو کر رہا ہے وہ تو دل ہی کر رہا ہے نا. وہ تو کر رہا ہے، لیکن جو صفائی ہوگی خون کی وہ پھیپھڑوں میں، مگر ادھر سے جائے گا اور ادھر ہی واپس آئے گا. شاباش، ہاں جی. تو میرے گزارش کرنے کا مقصد یہی ہے. جی. تو اب یہ اتنا سادہ سا پروسیجر تھا کہ اگر اس وقت کوئی پیچ لگا دیا جاتا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا. یہاں میں پھر وہ شعر پڑھوں گا تو آپ کہیں گے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تم یہی شعر پڑھتے ہو. وقت پر برسا تو خوش ہنگام کا، جل گئی کھیتی تو برسا بھی تو کس کام کا. ہاں جی. تو یہ وقت وہ تھا جب یہ بچہ چھوٹا تھا. جی. معمولی سا اس کے دل کا علاج ہو جانا تھا، بہت آرام سے. اور جس طرح یہ جوان ہوتا گیا وہ مضبوط ہوتا جانا تھا اس کا دل. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ یہ دیکھیں جب یہ بچہ بڑا ہوتا، ہاں جی، تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کس عمر میں جا کے اس کا آپریشن کرنا چاہیے. اچھا، یہ تب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا. بالکل. تو پھر اس کا آپریشن ہو جاتا، تو ایک پیچ لگا دیتے اور یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا. یہ اگر گستاخی میری نہ سمجھیں آپ تو یہ پیچ ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کپڑے میں مثال ہو سکتا میری غلط ہو کہ ایک کپڑا ہے جی، اس میں وہ کوئی تھوڑا سا بیچ میں سوراخ سا ہو گیا، جی، کوئی کھونگی لگ گئی ہے، جی جی، یا وہ جل گیا ہے، جی، تو اس رنگ کا کپڑا لے کے تو ہم اس کو لگا دیتے ہیں. شاباش. تو کیا یہ بھی اسی طرح ہونا تھا؟ بالکل اسی طرح سے. اچھا. اب دیکھیں پیچ لگ جاتا، معاملہ ٹھیک ہو جاتا. اب ہوا کیا کہ چونکہ ان کا کیس وقت پہ تشخیص نہیں ہو سکا، 2 سال پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس بچے کے. اچھا. وہ انتقال ہوا، ان کو شوگر کی تکلیف تھی، انہوں نے اپنی شوگر کنٹرول نہیں کی، دواؤں کی پابندی نہیں کی، ان کے گردے فیل ہو گئے. اللہ. ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا. اب اس بچے کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اس ٹائم پر جب والد کا انتقال ہوا. پھر چونکہ ننکانہ صاحب میں رہتے ہیں، اب اس کے گھر والے اس کو فوراً لے کے چلے گئے فیصل آباد میں، ہاسپٹل میں. اچھا. جیسے ہی یہ ہاسپٹل پہنچا، وہاں جا کے فوراً بے ہوش ہو گیا. ڈاکٹرز نے دیکھا تو اس کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا تھا. انہوں نے فوراً اس کو جو ایک ہمارا آلہ ہوتا ہے ڈیفیبریلیٹر، وہ پرزا سا بھی ہوتا ہے، اور وہ منہ میں منہ ڈال کے بھی اس کو وہ پچایا جاتا ہے، چٹکا سا منہ کے ذریعے بھی دیتے ہیں، لیکن جو ہم شاک دیتے ہیں نا، تو اس بچے کو انہوں نے الیکٹرک شاک دیا. اچھا. اس سے پھر اس کا دل چلنے لگا اور یہ بہتر ہو گیا. اچھا. پھر انہوں نے اس کو 2 دن اپنے پاس رکھا اور کہا کہ دیکھو اب تم اپنا پراپر علاج کرواؤ. اچھا. تو اب یہ میرے پاس آیا تھا کہ جی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہے. تو میں نے ساری باتیں بتائیں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کھاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کو خوف ہے کہ اگر میں کھاؤں گا تو میرا وزن بڑھ جائے گا،
مجھے کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے، یہ پرابلم نہ ہو جائے، وہ پرابلم نہ ہو جائے، اپنے طور پر ہی سوچتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بہت زیادہ سوچتا ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آئے نا کہ کتنا وہ دبلا پتلا سا ہاں ہو جی، گیا. ہاں. یہ جو ابھی مریض گیا ہے آپ کے پاس سے، اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کو صحت تندرستی دے اور یہ صحت یاب ہو کر اپنی زندگی میں کامیاب و کامران. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. ہاں جی.